जज़ाकुम रब्बुकुम सुभान अल्लाह। असद जहाँ साहब ने एक माहौल बना दिया, एक रूहानी माहौल। अज़ान मोहतरम, अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ, ये शख्सियत की तरकीब मैंने जानबूझ के इस्तेमाल की, इसलिए कि शख्स को मौत आ जाती है, शख्सियत को मौत नहीं आती। शख्सियत अपने अफकार के साथ जिंदा रहती है। अज़ान मोहतरम, हज़रत अल्लामा असगर दर साहब के खानवादे की बड़ी खिदमत हैं, और ज़हूर हसन दर साहब जिनके आज भी अज़ान मोहतरम का नाम इस्लामी दुनिया में गूंज रहे हैं कि करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हो काम ठीक होता है। दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है, वो ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। ऐसे ऐसे शुरे आफाक अशार अरबी में, फारसी में, उर्दू में, मुख्तलिफ ज़बानों में ज़हूर हसन दर साहब की खिदमत मौजूद है। अज़ान मोहतरम, ये अनीस का वो शेर इस वक्त मुझे याद आ रहा है असगर दर साहब को बुलाते हुए कि अपने किरदार का आईना बशर होता है, अपने किरदार का आईना बशर होता है, जैसे अजदाद हो वैसा ही पिसर होता है। डॉक्टर अज़ान मोहतरम बहुत से यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह, और उस बात पर गवाह हैं कि जिस अंदाज से हमारे अल्लामा सदर साहब ने खिदमत जामदीन के खानवादे ने 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 18 अगस्त को जब पहली नमाज ईद आई, पहली नमाज ईद जनाब ज़हूर हसन दर साहब की इमामत में अदा की गई, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद जीना और पूरी क़यादत मौजूद थी। नवाबजादा अज़ान मोहतरम याक़ूत अली खान साहब समेत अकाबरीन मिल्लत मौजूद थे, और एक तारीख रकम के इस खानवादे ने परवरदिगार आलम को ज़िंदगी दे सलामत रखे। अज़ान मोहतरम, मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का, पंजाब का सफ़र इनके साथ किया और बहुत यादगार सफ़र रहा। मैं बड़े अदब के साथ अज़ान मोहतरम मुल्तमिस हूँ, इसलिए कि मैंने आज तक कोई खिताब इनका आज तक ऐसा नहीं देखा कि इधर नामे हुसैन आया। अल्लामा तानी जोहरी साहब के वालिद का एक शेर इन पर सादिक आता है, मौलाना मुस्तफ़ा जौहर का शेर, इधर नामे हुसैन आया उधर आंसू हुए जारी, मेरी आंखों में गोया आबिद बीमार बैठे हैं। हमेशा इन्होंने इमाम हुसैन का इस्तेमाल गिरिए से किया। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अज़ान मोहतरम सलामत रखे, जिस अंदाज से मुसलसल खिदमत कर रहे हैं। और मासूम की हदीस इनको देख कर याद आती है कि मन अरादल्लाहु बिही खैरन क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, परवरदिगार आलम जिसकी तरक्की चाहता है उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा करता है। मैं गुजारिश करूँगा सरकार अल्लामा असगर दर साहब से तशरीफ़ लाएं, अपने खूबसूरत अफ़कार आपकी जिंदा समातों की नजर फरमाएं। नारे तकबीर, नारा ऐसा लगाएं। अज़ान मोहतरम, हम तो दुनिया की वाहिद कौम है कि हम लापता के मानने वाले हैं, लापता के मानने वाले नहीं हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सरकार अल्लामा असगर दर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। बात हम लोग सलात के मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर ज़ीर बदर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा सैयद रज़ी जाफ़र नक़वी मद्दसिल्लहुल आली, और उन्हीं के साथ आलमी मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा बाक़िर ज़ैदी साहब, और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम क़िबला हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा खुर्शीद आबिद साहब,
حضرت علامہ مولانا فیروز الدین رحمانی اور نقیب محفل جو ایک عرصہ دراز سے علم و فکر کی دنیا میں ایک روشن چراغ کی طرح محافل کو سجاتے ہیں. میری مراد ہے محترم قبلہ علامہ نقوی مدثر اللہ العالی سے جو میرے دیرینہ دوستی نہیں بھائیوں جیسا تعلق ہے. یہ محفل مجلس محبان محمد و آل محمد کے زیر اہتمام نصف صدی سے زائد گزر گیا. اس کی بنیاد رکھی تھی میر توکل حسین عابدین مرحوم نے اور اس کو نبھا رہے ہیں ان کے برادر محترم میر تجمل عابدی جو یورپ میں رہتے ہیں لیکن اس محفل کے سجانے کے لیے جو ہے وہ ٹورنٹو سے خاص طور پر جو ہے ربیع الاول شریف میں باقاعدگی کے ساتھ اس محفل میں تشریف لاتے ہیں. میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے جس میں ارشاد ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے رب نے کہا ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتک پر تیری آیات کی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب حکمت کا علم دے وَيُزَكِّیہم اور ان کا تزکیہ کرے. یہ وہ رسول ہے یہ وہ حبیب ہے کہ جس کی تعریف و توصیف قرآن کی الحم سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن ان کی نعت ہے ان کی توصیف ہے ان کی ثنا ہے ان کی تعریف ہے ان کے محاسن کا ذکر ہے. بس بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس رسول کو اور اس نبی کو سمجھنے کے لیے اس نبی کے پالنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے اس نبی کے سنبھالنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نبی کو جس نے سنبھالا اس نبی کو جس نے اپنی گود میں لے کر اپنے سینے پر جہاں جعفر بھی تھے عقیل بھی تھے اور جہاں طالب بھی تھے مگر جعفر اور عقیل اور طالب کو شیب ابی طالب نے اپنے ساتھ نہیں سلایا. اگر سلایا تو محمد مصطفیٰ کو سلایا. وہ گود کتنی مبارک تھی وہ آغوش کتنی مبارک تھی کہ جب مکے میں قحط پڑا اور مکے والے ابو طالب کے پاس آئے اور حضرت ابو طالب سے کہا ابو طالب خلق خدا پیاسی ہے خلق خدا قحط کے ذریعے شکار ہو چکی ہے. خشک سالی نے اب کسی سی روح کو زندہ رہنے کی فرصت نہیں دی. اے ابو طالب مکے کے صحرا اور مکے کے ریگزار اور مکے کے پہاڑ پیاسے ہیں. اے ابو طالب نکلیے اور دعا کیجئے. ابو طالب کسی کھانے میں گئے ابو طالب کہیں لاتو عزا مناتو اول کی بارگاہ میں گئے. میں کہتا ہوں اے ابو طالب حدیث میں تو میں نے دیکھا کہ فخرج ابو طالب ومعه غلام كأنه شمس تجلت عنها سحابة فألصق ظهره الكعبة. ابو طالب گھر سے نکلے اور ایسے عالم میں نکلے کہ ماں ہو غلام ان کے ساتھ ایک نورانی چہرہ تھا ایک چمکتا چہرہ تھا ایک شمس الدعا اور والدعا کی جبی تھی ایک واللیل کی زلفیں تھی اور محمد مصطفیٰ کو لے کے کعبے میں پہنچے. فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ الْكَعْبَةَ اور کعبے پر رسول اللہ کی پشت کو لگایا اور پشت انور کا کعبے سے لگنا تھا کہ بادل ٹوٹ کر برسے. میں کہتا ہوں اے ابو
اس قحط زدہ مکے کو سیراب کر دیا. وقت گزر گیا, تاریخ نے یہ وقت لکھ دیا, اور ابو طالب نے یہ کہا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِالْحُلَّاقُ بَنِي هَاشِمٍ وَعِنْدَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَفَوَائِدٍ. اے گورے چہرے والے, اے والضحیٰ کے چمکتے چہرے والے, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, کہ جس کے چہرے کی بھیگ بادلوں سے مانگتے ہیں. اور جب وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو بادل ٹوٹ کر برستا ہے. بادل خشک سالی اور ریت زار تجلیات اور سبزہ زار سے جو ہے منور کر دیتا ہے. ثمار الیتامى, جو یتیموں کی پناہ گاہ ہے, جو بیواؤں کا سہارا ہے. یلوذ به الحلاق بنی ہاشم وعندهم من نعمة وفوائد. جب بنی ہاشم تڑپتے ہیں, ترستے ہیں, تو محمد کے یمن و برکت کے سائے میں آتے ہیں. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا میلادہن میمون یمنن کاملا, میلادہن میمون یمنن کاملا, قد جاء فی الاسلام عیدا اکبرا. یا رسول اللہ, آپ کی ولادت, آپ کی تشریف آوری وہ عید ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی, عید الفطر نہ ہوتی, یہ عید نہ ہوتی, عید الاضحیٰ نہ ہوتی, یہ عید نہ ہوتی, کائنات میں کوئی خوشی یا مسرت کا دن نہیں ہوتا. اس احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود, کروڑوں سلام. مدینے کی بچیوں نے یہ کہہ کر کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداعی. ثنیات وداع کی گھاٹیوں سے وہ نورانی چہرہ چمکا, چمکا تو کہا کہ وجب الشکر علینا, ہم پر اس کا شکر واجب ہے. آج یہ شکر کا موقع ہے, آج یہ مسرت کا موقع ہے, جو مجلس محبان محمد و آل محمد 56 برس سے زائد ہو گئے. اس حافظ کو اپنے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ آنے والوں کا میں ہدیہ تبریک کے ساتھ شکر گزار ہوں. ان علماء اور پیر طریقت حضرت قبلہ امین الملت حضرت مولانا امین نظامی صاحب, جو نیشنل شپنگ کارپوریشن میں پہلے کراچی میں تھے, مگر اب مدینہ طیبہ میں پوسٹنگ ہے اور وہاں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں, اور خاص طور پر جو ہے وہ ان محافل میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں. میں امین الملت حضرت قبلہ امین نظامی صاحب اور ان کا نظامی اسکاؤٹس جو سفید ڈریس میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ نظامی اسکاؤٹس اور نظامی کیڈٹس خواتین کے اندر جو ہے اس خدمات کو انجام دے رہی ہے. کیونکہ وقت بہت کم ہے, لب پہ جب ان کی نعت ہوتی ہے, لب پہ جب ان کی نعت ہوتی ہے, وجد میں کائنات ہوتی ہے. لب پہ جب ان کی نعت ہوتی ہے, وجد میں کائنات ہوتی ہے. در اقدس کی حاضری حامد, یہ تو قسمت کی بات ہے.